ایک شخص جس نے 4 پڑھی اس کی 4 ہو گئی، جس نے کوئی رکعتیں چھوڑ دی ہیں تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ ایک شخص آتا ہے آخری رکعت پڑھتا ہے، یا ایک رہ گئی کسی کی، ایک سے جو پڑھے گا وہ ایک ہی رکعت پڑھے گا، ان پہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس کو چاہیے کہ وہ التحیات پوری پڑھ کر اسی کو دہرا لے، بار بار کلمہ شریف پڑھ لے، اس سے آگے وہ نہ جائے۔ اب جب وہ کھڑا ہوا ہے، پہلی رکعت ادا کرنی ہے، اس نے دوسری ادا کر لی، تیسری کر لی، چوتھی کر لی، اب وہ ثنا سے شروع کرے گا، سورۃ فاتحہ شریف پڑھے گا اور اس کے ساتھ ایک سورت ملائے گا۔ اب یہ پہلی رکعت اس کی پوری ہو گئی، اس کے بعد سلام پھیرے گا اور نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ دوسری 2 رکعتیں جس نے پڑھنی ہے، وہ آیا اس کی 2 رکعتیں رہتی ہیں، وہ 2 رکعتیں اس کی پہلی اور دوسری ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا، سورۃ فاتحہ شریف پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد سورت ملا کر وہ اپنی پہلی رکعت ادا کرے گا۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ شریف پڑھے گا اور اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائے گا اور نماز ادا کرے گا۔ ایک شخص 3 رکعتوں کے بعد آتا ہے، 3 رکعتیں ادا ہو گئی ہیں اور 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے، اب اس نے 1 رکعت ادا کی ہے اور حکم ہے 2 کے بعد بیٹھنے کا۔ اب وہ جب دوسری پڑھے گا تو ان دونوں کے بعد وہ بیٹھ جائے گا۔ ایک پڑھی تھی اس نے، دوسری اس نے ساتھ ملائی، اب اس کی کتنی ہو گئی؟ 2۔ اب وہ بیٹھ جائے گا، اور اگر وہ نہیں بیٹھتا تو اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مثال کے طور پر اسے نہیں یاد رہا، اس نے 2 رکعت اکٹھی پڑھ لی، اب وہ اینڈ پر سجدہ صاحب کرے گا۔ اگر سجدہ صاحب نہیں کرتا تو نماز ادا نہیں ہوگی اس کی۔ 3 رکعتیں مغرب کی ہوتی ہیں، اس کو تینوں میں علیحدہ علیحدہ تہجد پہ بھی بیٹھنا پڑے گا اور ان کی ترتیب اس طرح ہو جائے گی۔ اسی طرح جو 4 ہے اس میں پڑھے گا وہ 1، پھر بیٹھ جائے گا، پھر 2 پڑھے گا، لیکن پڑھنی اسی ترتیب کے ساتھ ہیں، پہلی کی پہلی چیزیں، دوسری کی دوسری چیزیں، اور تیسری رکعت کی اسی طرح، پھر آخری رکعت میں تیسری میں صرف تلاوت کرے گا۔ اور اگر 4 رکعتیں رہ چکی ہیں تو وہ جب کھڑا ہوگا پھر وہ پوری نماز جس طرح پڑھ رہا ہے، یعنی پہلی دوسری پھر بیٹھ جائے گا، پھر تیسری چوتھی پڑھ کر پھر وہ نماز سے فارغ ہوگا۔ تو یہ نماز کی درستگی در حقیقت ہمارے لیے اعمال کی بہتری کا نتیجہ ہے۔